بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس مذاکرات کی، بازگشت بھی بہت ہے۔ اسد قیصر صاحب اور دیگر کی جو ملاقات اسپیکر کے چیمبر میں ہوئی تو خیال اور خدشہ یہ ہونے لگا کہ جیسے مذاکرات کا باضابطہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ آپ یہ بتائیے، پیشکش آپ لوگوں نے کر دی، آگے سے جواب کیا ہے اور اس کو آگے کیسے لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب نے، میں یہ امپریشن ذرا ڈسپیل کرنے کی کوشش کروں گا کہ خان صاحب نے پہلی دفعہ مذاکرات کی بات نہیں کی یا پہلی دفعہ مذاکراتی کمیٹی نہیں بنائی۔ آج سے 6-7 مہینے پہلے بھی اگر آپ ریکارڈ نکالیں تو خان صاحب نے 3-4 دوستوں پہ مشتمل اسی قسم کی ایک گروپ کا اعلان کیا تھا کہ 3-4 لوگ ہیں، اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہے گا، جب بھی کرنا چاہے گا تو they will talk to these 3 people or 4 people I remember، جس میں اسد قیصر اس وقت بھی شامل تھے اور عمر ایوب بھی تھے۔ تو یہ تاثر دینا کہ شاید یہ کسی جرنیل کے اس کے اپنے ادارے کے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکنزم کے حوالے سے کچھ چیزیں آگے جا رہی ہیں تو شاید ہم نے اس لیے مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کیا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ امپریشن بھی غلط ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی میجر پالیسی شفٹ نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اور وہ مذاکرات ہم میننگ فل کرنا چاہتے ہیں۔ somebody who can deliver، اور میرا سوال ہمیشہ ٹاک شوز میں بھی یہ ہوتا تھا کہ can they deliver؟ are they able to deliver؟ so اگر کوئی مذاکرات کا دروازہ کھولتا ہے، 2 سال سے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ کے ٹاک شوز میں لوگ ہمیں کہتے رہے، نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں، سنجیدہ لوگ بیٹھ کے جی آپ بات کر رہے ہیں، بٹ اوبیسلی ہم نے کہا آپ ڈلیوری نہیں کر سکتے، ہم آپ سے کیا بات کریں۔ سیکنڈلی آپ ہمارے مینڈیٹ چوری کرنے والے ہیں، بینیفیشری ہیں، ہماری سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا کیسے مناسب؟ یہی ہمارا لاجک تھا۔ اب 24 کے بعد اس بے یقینی اور انتشاری جو بڑھتا جا رہا ہے اور عدم استحکام، اس حوالے سے خان صاحب نے یہ راستہ اور یہ دروازہ دوبارہ کھول دیا، جس پہ اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا کہ جی وہ فرشتے یا انسان ہم سب سے بات کریں گے، تو پیپل پریزیوملی تھاٹ کہ دس از دی اونلی، مطلب شاید یہ گورنمنٹ کے پاس ہی جانا چاہتا ہے، نہیں، اس جملے سے اس بات سے یہ امپریشن لینا نامناسب ہے۔ غیر رسمی گفتگو اگر اسپیکر کے ساتھ فارمر اسپیکر کی ہوئی ہے تو دیٹ از ناٹ باضابطہ مذاکرات۔ اچھا مذاکرات، جی شیخ صاحب 1 منٹ، کیونکہ آپ نے کہا کوئی میجر پالیسی شفٹ نہیں ہے، آپ ہمیشہ میرے پروگرام میں بھی یہی کہتے آئے ہیں کہ ہم بات چیت ان سے کریں گے جو ڈیلیور کر سکتے ہیں، ان کے پاس ڈیلیوری کی وہ یو نو دے ڈونٹ ہیو اٹ ان دیم۔ تو اب جب آپ مذاکرات کی، جب سب کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات کرنے چاہ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں حکومت ڈیلیور کر سکتی ہے، یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہی طاقتور حلقوں سے بات چیت کی جائے جو ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، طاقتور حلقوں کے بغیر تو حکومت بھی بات نہیں کر سکتی، لیٹ می بی ویری کلیئر۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ انگیجمنٹ کے حوالے سے، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اور یہ انسٹالڈ ہے، do you really think now they have grown so big that they can do things on their own? It's not possible۔ so جب اس قسم کے مذاکرات جب بھی ہوں گے، ہم نے تو دروازہ کھول دیا ہے، اگر یہ عقل مند ہو تو ان کو کر لینے چاہیے، کیونکہ خان نے اگر جمہوریت کو اس بے یقینی کی صورتحال کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اس میں دروازہ اوپن کیا ہے تو دے شڈ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس میں جو کنسرن کوارٹرز ہیں وہ ان کے بغیر یہ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب دیکھیں حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس لیے آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ کس سنجیدگی کا آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف مظاہرہ کرے، تو وہ کہتے ہیں یہ جو مطالبات آپ پہلے رکھ دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا، تو پھر اس طرح سے نہیں ہوگا، اور سول نافرمانی کی کال پر ابھی بھی آپ بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کو واپس لیں اور پھر بات کریں۔ نہیں، ایسی یہ تو وہ شرطیں رکھ رہے ہیں، ہم تو نہیں رکھ رہے، مطلب آپ مذاکرات ہوں یا نہ ہو، اس کا کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، اس فیکٹ سے تو آپ نہیں نظریں چرا سکتے نا کہ 12 آدمی شہید ہوئے ہیں اور 200 آدمی اس وقت تک مسنگ ہے، پرزیومبلی ڈیڈ، خدا نہ کرے ان میں سے بھی کوئی شہید ہو۔ مطلب ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک بچہ ہمارا واپس آ جائے جو مسنگ ہے، 12 کے قوائف ہمارے پاس موجود ہے، سینکڑوں بندے جو ہیں وہ زخمی ہیں اور ہزاروں آپ نے جیلوں کے اندر بھیج دیے ہیں۔ جسٹ بیکاز ایک مذاکراتی وہ بن گئی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اس کو وہ کر دیں گے، اس کو بری کر دیں گے؟ یہ سارے معاملے کو آپ ہم سے کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے کو ورکر کی لاشوں کے اوپر آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے؟ یہ امپریشن لیے تو پاگل ہیں یہ جو حکومت میں ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ جو، اور ہم نے کوئی پری کنڈیشن نہیں رکھی ہے، جب آپ بات کرتی ہیں
یا بات کرتے ہیں کسی اس کے اوپر مذاکرات میں، تو اس کوئی وہ ہوتا ہے نا، کوئی نقطہ ہوتا ہے جس پہ آپ نے بات کرنی ہے. یہ پری کنڈیشن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ ہمارے سے بات کریں 9 مئی اور 26 کے اسیران کے حوالے سے، ان کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جو CCTV فوٹیجز نکالے، جو حقائق تک پہنچے. اللہ خیر صلاح. اب ہم نے تو یہ بھی نہیں، اب تو ہم نے اس میں سے ایک اور وہ بھی نکال لیا. ہم نے تو اب آپ سے وہ اس کے اندر جو خان صاحب نے 2 نقطے دیے ہیں، اس میں تو ہم ایمنسٹون مینڈیٹ والی بات بھی نہیں کی ہے. ہم نے تو 26 ترمیم کا ریورسل والی بات بھی اس میں نہیں کیا جو پچھلی موومنٹ کا ہدف تھا. تو چیزوں کو آخر کسی نقطے پہ آپ نے بیٹھنا تو ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمارے بندے چھوڑ دیں. یہ کیا ہے کوئی تھانے صدر کے اندر گفتگو ہو رہی ہے؟ اچھا تو شیخ صاحب یہ تو مجھے بتائیں کہ 26 نومبر کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا نا کہ آپ لے آئیے ان تمام لوگوں کے شناختی کارڈ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یا مسنگ ہیں یا پھر ان کی وہ جان چلی گئی ہے، اور مل کر کے ہم انکوائری کرتے ہیں. دیٹس اے ویری گڈ آفر. کر لیجئے. لسن ٹو می پلیز. کتنی بے حیائی ہے یہ، کتنی بڑی بے حیائی. میں نے خود بیٹھ کے پریس کانفرنس کے اندر ایک نوجوان کا نام، اس کا شناختی نمبر، اس کا جنازے کی ویڈیوز، اس کی قبر کی ویڈیوز. حکومت نے 1 کروڑ روپیہ کمپنسیشن جو ہے وہ دی ہے، اور حکومت جب چیک دیتی ہے تو وہ کسی بندے کے نام ایشو ہوتا ہے. ان قبروں پہ کھڑے ہو کے ہم وہاں پہ گئے، ایک لوائقین کو ملے. ساری دنیا نے دیکھا، آپ کی میڈیا نے دکھایا، سارا سوشل میڈیا دکھا رہا ہے. اور یہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا. یہ ہم سے شناختی کارڈ مانگتے ہیں. آئے آپ کو ہم ان کی قبروں میں لے کے جاتے ہیں، ان کے گھروں میں لے کے جاتے ہیں، آپ کو ہم بتاتے ہیں، آپ کو ملواتے ہیں ان کے لوائقین سے. آپ کو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو ایسی جگہوں پہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ مسنگ لڑکا کا جو آج پٹیشن دائر ہوئی ہے عدالت کے اندر، اس پٹیشن کے اندر 200 پلس میں سے آلموسٹ 140 کے تو نام لکھ کے دے دی ہم نے ولدی تھے، اور وہ سارا ان کا ڈیٹیل لکھ کے دے دی. جو اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں آپ لوگوں نے کرمنل کمپلین داخل کی ہے، جو کمپلینٹ آگے فارورڈ کر دی گئی ہے، کاگنیزنس لے لیا گیا ہے، اس کو انہوں نے اگلے سیشن جج کے حوالے کر دیا، جس کی کل وہ جو سماعت رکھی ہے انہوں نے بھی. یہ جائے اس کو پڑھ لیں، ہم اس میں اور ایڈ کریں گے. نمبر از اسٹل ایوالوئنگ. یہ دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اسی اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے. اسحاق ڈار کی پارٹی کے وزیر صاحب کہتے تھے 1 گولی نہیں چلی. یاد ہے آپ کو؟ یہ تو کم از کم مان لیں آپ لوگوں نے کہا، وہ بار بار دکھایا کہ وہ کہتے 1 گولی نہیں چلی، 1 گولی نہیں چلی. جی گولی نہیں کہا کہ نہیں کہا؟ ٹھیک ہے. تو اسحاق ڈار اسی تقریر میں جس کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں اس میں کہا نہیں ایریل فائرنگ ہوئی ہے، سیدھی گولیاں نہیں چلی، ایریل فائرنگ. بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ یعنی کہ یہ اتنے عقل مند ہے. بڑی اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے. یہ گولی نہ چلنے سے ایریل فائرنگ تک آ گئے ہیں. ایریل فائرنگ ایسے ہوتی ہے، سیدھی گولیاں ایسے چلتی ہیں، ایک کل بندوق کا تلے کر کے دکھا دیں گے. یہ ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو ثبوت ہیں یہی بھاگ رہے ہیں. انہی کو کسی بے وقوف نے سمجھایا کہ بس اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ بندے کو یقین ہو جائے. نہیں، ایتھے 12 مہیتا پہیاں جے 12 شہداء نے قبریں موجود ہیں. اللہ نہ کرے اللہ سارے کے بچوں کو اپنی امان میں رکھے کہ کوئی اور ایک شہادت بھی اس سے اوپر اور ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح جان نہیں چھوٹے گی. اسحاق ڈار صاحب اپنی کچھ عمر دیکھیں اور اپنے جو پروپیگنڈا آپ کے جو انفارمیشن سیکرٹری یا منسٹر جو آپ کو بتا رہے ہیں اس کو خود تحقیق کیا کریں آپ. اچھا تو ایک چیز اور بتائیں شیخ صاحب کہ یہ جو آج کہا عمر ایوب صاحب نے کہ مائنس عمران خان کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، تو واز دیٹ مطلب اس کا کوئی ذکر کیا گیا ہے، باقاعدہ کہا گیا ہے؟ I don't know جی. جس وقت ہم کورٹ سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دوست، ہمارے بھائی بہنیں جو صحافی ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کا کیا سیاق و سباق تھا that I don't know کہ وہ سوال کس کانٹیکسٹ میں پوچھا گیا. مگر جس بھی کانٹیکسٹ میں پوچھا گیا، اگر کسی نے یہ سوال پوچھا ہوگا جی اگر مائنس عمران خان آپ کو کوئی حل قبول ہے، تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ نہیں قبول ہے. This is as simple as natural. I mean, what is it? اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو بھی مذاکرات کرنے ہیں اور جو سنجیدگی آپ لوگوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اب اس چیز سے باہر آنا ہے، فرام دس کوگما ہے، تو گائیڈ لائنز آپ لوگوں نے لے لی ہیں کہ کن امور پر کیے جائیں گے، کس حد تک آپ لوگ آگے جائیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے لوگ وہ نہیں کرتے، صرف گائیڈ لائن نہیں تھی. اس کے بعد ہم نے ایک پریس کی پشاور میں جو آگ پہ ہر میڈیا کی گاڑیاں کھڑی تھی مگر مالکوں نے وہ دکھانے نہیں دی. اس کے اندر ہم نے وہ گائیڈ لائنز بھی ایکسپلین کی. اس کے اندر ہم نے یوم شہداء جو اجتماع ہے اس کا بھی اعلان کیا. یہ بھی بتایا کہ اگر یہ نہیں ہوتے
چیزیں جو ہیں وہ سبسٹینشیٹ نہیں ہوتی ہیں یا موو نہیں کرتی ہیں تو خان صاحب نے سول ڈس اوبیڈینس کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کا انہوں نے لائے عمل جو ہے وہ 15 کو شہداء کا اجتماع ہے، اس کے بعد لائے عمل ہی بتا دیں گے. بس انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے بعد اگر یہ چیزیں نہیں طے کرتے ہیں تو پھر ترسیلات کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی کو کہا ہے کہ آپ اپنی ترسیلات کو محدود کریں. دس از واٹ ہیز بین انسٹرکٹڈ بائی خان صاحب. اور اگر ایسا کیا گیا، وہاں تک معاملات گئے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں جائیں گے، مزید خلاف ہی جائیں گے کہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ نہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. پاکستان کے ایک خطہ جسے کہ بھی کہتے ہیں، اس کی ریمیٹنسز کے اندر ان کا 40% حصہ ہوتا ہے، ان کے لوگ بھیجتے ہیں واپس. ان کے بچوں کو آپ نے شہید کر کے ان کے ضلعوں کے اندر بھیجا ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ منی، اور یہ ان کی ذاتی وہ ہے. اگر کوئی باہر بیٹھا ہے اور وہ آپ کو نہیں پیسے دیتا کیونکہ آپ نے ان کے بچوں کا قتال کیا ہے تو اس میں کیا ہے؟ ترسیلات روکنا، کہنا کہ ترسیلات نہ بھیجیں، اٹس اے بگ سٹیپ. دیکھیں، عمران خان صاحب ہر چیز کے کانسیکوینسز بہتر سمجھتے ہیں. انہوں نے جو کال دی ہے، پارٹی اس کال کی پابند ہے. اللہ اللہ خیر صلاح. اوورسیز کو انہوں نے کال دی ہے. اوورسیز والے جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ آپ کو پتہ چل جائے گا ٹائم پہ کہ وہ کیا ہے. اوکے، اچھا شیخ صاحب، کیونکہ ظاہر ہے 26 نومبر لیٹسٹ ہے، اس سے پہلے 9 مئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج جب بانی تحریک انصاف نے گفتگو کی صحافیوں سے، تو غیر رسمی جو گفتگو تھی اس میں انہوں نے باقاعدہ شکوہ کیا، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، عدم اعتماد نہیں کیا پارٹی کی قیادت پہ. اینڈ ہی فیلز کہ اس طرح سے اس کو اجاگر نہیں کیا 26 نومبر کو پارلیمنٹ میں جس طرح سے کرنا چاہیے تھا، اور تاثر ملا جیسے کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. اور خان صاحب کا ہر جو لفظ ہے وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے. دیکھیں، میجورٹی آف دی ایم این ایز، ممبر پارلیمنٹ، سینیٹرز کے اوپر تو اتنے کیسز ہیں کہ وہ وہاں پہ آپ کو ہمارا بڑا کم نمبر ملے گا اس وقت نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں. اسے یاد رکھیے، بیکاز آف دا کیسز میجورٹی ایم این ایز آر ناٹ گوئنگ بیکاز آف دا کیسز. جو پیچھے موجود ہیں، اگر خان صاحب نے یہ کہا ہے جیسا کہ آپ نے بھی مجھے بتایا، مجھے بھی کنوے ہوا، تو بالکل دے شوڈ ایکچولی، اگر کوئی ایسا کمزوری کا تاثر آیا تو بالکل نہیں آنا چاہیے. اوکے شیخ صاحب، آئینی بینچ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے کی اجازت دے دی، مشروط اجازت ہے. تو اب یہ لگتا ہے کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں یہ منطقی انجام کو بڑی جلد پہنچنے کو ہیں. دیکھیں جی، کیا کہتے ہیں، ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا تو اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے. civilians should not be tried in a military court. It was and it will remain. اب تو یہی کہتے ہیں کہ شارٹ فیصلوں کی بجائے پورا فیصلہ اگر دے دیا جاتا نا جی لکھ کے، تو وہ اس میں ذرا بہتری ہو جاتی، کیونکہ اس میں ذرا شارٹ فیصلہ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ پیدا کرتا ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ پورا فیصلہ ہی آ جاتا تاکہ اس میں وہ کنڈیشنل اور وہ ساری چیزیں ایکسپلین ہو جاتی. مگر ہمارا وہ وہی ہے، ہمارا موقف وہی ہے. اچھا، خواجہ آصف صاحب، وفاقی وزیر دفاع، انہوں نے تو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے چارج شیٹ ہوتے ہی کہا کہ یہ صرف ان کے خلاف نہیں ہے بلکہ بانی تحریک انصاف کے خلاف بھی ہے، اور اندیا دیا کہ ان کا بھی ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب کو مجھے نہیں پتا کہ یہ بانی کے بات کیوں کر رہے ہیں. آئی ایس پی آر کی طرف سے جو چیز آئی ہے، آئی ایس پی آر کو ہمارا ڈر تو کوئی نہیں ہے نا جی، یا کوئی خواجہ صاحب کا ڈر تو کوئی نہیں ہے. اگر اس میں عمران خان صاحب کا کوئی ہوتا تو عمران خان صاحب کا نام لے دیتے، تو ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک سیاسی انوالومنٹ کی بات ہو رہی ہے، جیسے خواجہ صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں. خواجہ صاحب آن ریکارڈ ہے، خواجہ صاحب خود رابطے میں تھے جنرل فیض حمید کے. خواجہ صاحب کی پارٹی کے بڑے بندے اپوائنٹمنٹس کرواتے رہے ہیں جنرل فیض حمید کے تھرو. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فیض حمید واز آلسو ورکنگ فار دیم اور فار اس، ہو نوز. تو پتہ نہیں یہ کس سیاسی مداخلت کی بات کر رہے ہیں. ہمارا اس پہ موقع بڑا کلیئر ہے جو عمران خان صاحب کل دے چکے ہیں کہ ادارے کا انٹرنل میکنزم ہے، ہماری مداخلت یا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایز فار ایز جنرل فیض از کنسرنڈ، ہی واز ٹیکنگ آرڈرز فرام جنرل باجوہ، اور وہ کہتے ہیں وہ تو مجھے ملنے بھی آتے تھے تو جنرل باجوہ سے اجازت لے کے آتے تھے. تو آبویسلی اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوگی تو جنرل باجوہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کوشچن کیے جائے گی. لیکن شیخ صاحب دیکھیں، آن پیپر تو یہی ہے نا کہ رپورٹنگ لائن جو تھی جنرل فیض کی وہ پرائم منسٹر تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان تھے. دیکھیں، وہ ڈائریکٹ ماتحت تھے جنرل باجوہ کے. آپ کو پتا ہوگا کہ آرمی کس طرح کام کرتی ہے،
اور وہ آپ صرف لیٹر کی بات نہ کریں میرے ساتھ ریٹرن کی، کیونکہ اس حوالے سے تو پھر عالمی چیف بھی وزیر اعظم کا متحد ہوتا ہے. تو کیا ایسے ہی ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. کچھ ٹریڈیشنلی ٹپکلی چیزیں جو ہے وہ سیٹ ہے ایک، اس کے تحت چیزیں اسی طریقے سے چلتی ہیں. آپ کی بات ٹھیک. ڈائریکٹ ملے گا پرائم منسٹر کو بغیر آرمی چیف سے پوچھے گا. اوکے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی میں کسی قسم کی، انکلوڈنگ آپ نے عمران خان کا تو ذکر کر ہی دیا، کوئی پرابلم نہیں ہے جنرل ریٹائرڈ فیض کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اس آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں 9 مئی کے حوالے سے تفتیش جو ہے وہ ابھی جاری ہے، مطلب لائک وہ بھی کی جا رہی ہے. اچھی بات ہے جی. میں دیکھیں ہم تو تحقیقیں تفتیشوں کے خلاف نہیں ہیں، بٹ واٹ وی جو ہم اس کو اپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نو بڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. ہم کہتے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو بنا لیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں پہلے دن سے تسی ویکھ لو جہاں قصور ہے ٹھیک ہے، وہ ٹنگ دو، جہاں قصور کوئی نہیں، جو میں سمجھتا ہوں میجورٹی کا نہیں ہے. زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ. دس از ناٹ. شیخ صاحب لاسٹلی اور جسٹ لائک ٹو ریٹریٹ کہ جو آپ لوگوں نے ظاہر ہے اپنی ایک پورا آپ نے کہا کہ ہم نے آگے کا پلان بھی دیا ہے. از دیر اے ٹائم لائن لائک 15 دسمبر کہ جب تک مذاکرات نہیں ہوتے ہیں دین آپ کا اگلا لاہ عمل، یا بھی یہ اوپن رکھیں گے آپ؟ نہیں، وہ کوئی ٹائم لائن یوم جو شدہ اجتماع کے بعد وہ اس کو شروع کر دیں گے.